السلام علیکم ایوریبڈی، مائی نیم از عادل اور آج ہم بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ ٹاک ود راؤ اسٹارٹ کر رہے ہیں. اٹس ایپیسوڈ 1 جس کے اندر ہم جو ہے مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس میں سائیکالوجی، پیرا سائیکالوجی، اور اس کے اندر جو ہے مختلف طرح کی چیزیں ہیں، کورسز ہیں اور بہت ساری اسٹڈیز ہیں، سائنسز ہیں لائک مائنڈ سائنسز، جس کے اندر بہت کچھ کور ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، مطلب اس کو سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور ہمیں لوگوں کو عام جو ہے لینگویج میں، بالکل آسان لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ون اینڈ اونلی مسٹر راؤ محمد اسلم. سر ہمیں تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتائیں تاکہ وہ لوگ جو نیو ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ مائنڈ سائنسز کیا ہے اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اصل میں تو یہ جو مائنڈ سائنسز ہے یہ ایک سائیکالوجی ہے، اسی کی برانچ ہے، لیکن یہ ایک پریکٹس اس کے اندر ہوتا ہے اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں. جیسے ہمارے سائیکالوجی کسی کو پڑھائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے اپنی زندگی چاہیے ہوتی ہے. سائیکالوجی میں کیونکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے اور بہت ساری تعلیم لینی پڑتی ہے، تو کوئی شخص جو کہ اس سے متعلق ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مائنڈ سائنسز میں کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے. جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. رائٹ. کیونکہ فرض کریں کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کوئی آپ کو سمجھتے ہوئے یا کہ سائیکو انالیسس کر کے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ دوائی لکھ دے گا، لیکن آپ کو اپنی سائیکالوجی کے بارے میں علم نہیں ہوگا. لیکن ہوزر سلوا نے، ایڈورڈ ڈی بونو نے اور بہت سارے لوگ نے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ عام آدمی کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین موقع مل جاتا ہے. تو یہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں یہ بیسیکلی مائنڈ سائنسز ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے برین کو سمجھیں، اپنے مائنڈ کو سمجھیں اور اس کی ورکنگ کو سمجھیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیسے پیسہ کمانا ہے، اگر کسی کے پاس صحت نہیں ہے تو صحت کو کیسے بہتر کرنا ہے، اگر کوئی آدمی اوور تھنکنگ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو اس قابل کرنا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ سکے. تو یہ بنیادی طور پہ مائنڈ سائنس. صحیح. تو آج کا ہمارا جو ایک ٹاپک تھا دیٹ واز ای ایس پی، جب ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا سلوا میتھڈ کے بارے میں بتا دیں تاکہ ای ایس پی کو سمجھنے کے لیے لوگ سلوا میتھڈ سمجھنے کی. سلوا میتھڈ ایک آدمی تھے ہوزر سلوا. ٹھیک ہے. اس نے اس کا آغاز کیا تھا اور دنیا کو سب سے پہلے بتایا تھا اس نے، کیونکہ یہ ہمارے اولیاء اللہ ہو گئے، یوگی ہو گئے، یا جو کچھ بھی اس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو کہ تصوف سے یا صوفیزم سے، تو وہ لوگ کام تو کر رہے تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فوکسنگ کیسے کریں گے، یعنی فوکس کیسے کریں گے چیزوں کو، اور جو ہمارے برین کی جو فریکوینسیز ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا. لیکن ہوزر سلوا نے سب سے پہلے ہمیں بتایا، کیونکہ وہ ایک ریڈیو مکینک تھا، ٹی وی مکینک تھا، تو وہاں پہ وہ لہریں کام کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ جیسے باہر لہریں کام کرتی ہیں اسی طرح سے انسان جب سوچتا ہے تو اس کے مائنڈ سے کچھ لہریں، کچھ انرجی کریٹ ہوتی ہے. وہ جو لہریں اور انرجی کریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، اور اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارا جسم جو ہے یہ تو انرجی کا بنا ہوا ہے اور میٹر کا بنا ہوا ہے، لیکن اس سے جو انرجی کریٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہماری انٹویشن ہوتی ہے، جو ہمارے اندر ادراک ہوتا ہے یا ہمارے اندر جو ہمارے اندر کی جو دنیا ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. مطلب غصہ ہے تو کیوں آ رہا ہے، کیا اس کو غصہ بلڈ کی سرکولیشن کی وجہ سے یا بلڈ کے اندر کسی چیز کے بڑھ جانے سے آ رہا ہے، یا اس کی مرضی مسلط نہیں ہو رہی تو غصہ آ رہا ہے. تو یہ اس نے علیحدہ علیحدہ بھی کر کے ہمیں بتایا کہ جی اگر تو آپ کی بلڈ کے اندر جو کسی کیمیکل کا بڑھ جانا جو ہے وہ تو آپ کسی فزیشین کے پاس جائیں گے. اگر فرض کریں کہ آپ کی انرجی خارج ہو رہی ہے اور انرجی کی وجہ سے آپ کو غصہ ہے، آپ کی مرضی مسلط نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ کو کسی مائنڈ سائنسز کے آدمی کو ضرورت پڑے گی. پھر یہ ہے کہ یہ کیا دوائیوں سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ جو مائنڈ سائنسز کا کوئی بھی شخص کسی کو دوائی نہیں دے سکتا. وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو اس قسم کی ٹیکنیک بتائے گا جس سے وہ آدمی اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی اس مصیبت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لے. رائٹ. تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے دیٹ واز ای ایس پی. تو ای ایس پی کے بارے میں بتائیں. ہاں، اس کے لیے یہ دنیا کو پہلے دفعہ اس نے بتایا تھا کہ ہمارے اندر کی جو دنیا ہے وہ اس کا تعلق جو ہے انٹویشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وجدان کے ساتھ ہے. اب وجدان اور انٹویشن کے استعمال کرنا یہ اصل میں کام ہے کہ جو ہمارے یوگی ہوتے تھے پرانے، یا ہمارے جو سائنسدان ہوتے تھے یا ہمارے فلاسفر ہوتے تھے، وہ کسی ایک جگہ پہ اپنے آپ کو اسائلم کر لیتے تھے، چھپ جاتے تھے
اپنے آپ کو جو ہڈن کر لیتے تھے ایک کسی کمرے میں. تو اس کے بعد وہ وہاں بیٹھ کر کے مختلف اپنی چیزوں کو بہت ڈیپ چلے جاتے تھے. جب ڈیپ جاتے تھے تو وہ اپنے بارے میں اور کائنات کے بارے میں اور اللہ کریم کے بارے میں وہ جو غور و فکر کرتے تھے اس کو بیسیکلی ESP کہتے ہیں. اب ESP سسٹم جو مائنڈ سائنسز کے اندر استعمال ہوتا ہے یا سائیکالوجی استعمال ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر فرض کرے کہ میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں یا میں بار بار کسی اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہوں, اوورسٹی obsessive compulsion disorder میں چلا گیا ہوں, تو یہ کیوں چلا گیا ہوں, میں اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا فرض کریں میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی عادت پڑ گئی ہے کسی قسم کی. عادت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کام کو بار بار کرتا ہے تو مائنڈ کے اندر پاتھ ویز بن جاتے ہیں اور برین اسی قسم کا کیمیکل پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ کرنا شروع کر دیتا ہے پاتھ وے بن جاتے ہیں تو وہ آدمی اسی کام کو بار بار کرتا ہے. جب وہ بار بار کرتا ہے اس کام کو تو اس سے ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور ہیبٹ اگر آپ چھوڑنا چاہیں یعنی اس کو انلرن کرنا چاہیں یا اس کو ری لرن کرنا چاہیں تو کیا کریں گے, تو اس کے لیے آپ غور و فکر کریں گے, اپنے اندر کی دنیا میں جائیں گے اور جہاں وہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, جہاں پہ وہ ایک لائن بنی ہوتی ہے, اس لائن کو ریڈیوس کرنا کیسے کریں گے آپ, تو بنیادی طور پہ یہ سارا کام جو ہے اپنے اوپر کام کرنا ہے, اپنے اندر کام کرنا ہے, اپنے باہر کی دنیا کو کام کرنا ہے. کیونکہ دو چیزیں ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے, ایک ہماری پرسنالٹی ہے جس کے اوپر ہم نے لباس پہنا ہوتا ہے, جس کے ہم نے بال بنائے ہوتے ہیں, جس کے اندر ہم آؤٹ فٹ ہمارا جو بھی ہے, لیکن ایک اندر کا انسان ہے جس کو ہم ذات کہتے ہیں, سیلف کہتے ہیں. اب دونوں پہ کام کرنا مائنڈ سائنسز آپ کو کرواتی ہے اور اس میں ٹیکنیکس ہیں بیسیکلی. تو اس میں کوئی لمبی چوڑی نہ تو کوئی مباحثے ہیں اس کے اندر اور نہ بہت بڑا کوئی کام ہے کہ آپ نے کوئی اس کے اندر تعلیم حاصل کرنی ہے, پڑھنا ہے. عام بندے کے لیے اس کو اس بات سے غرض ہے کہ میرے اندر جو عادت ڈیولپ ہو گئی ہے یا یہ میرے اندر جو کچھ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا ہے تو میں اس کو کسی طرح سے ایک لائن ڈرا کروں اور وہ لائن اس لائن سے چھوٹی ہو جو کہ پہلی تھی. رائٹ, تو اس کے لیے ٹیکنیک ہے. ہاں ٹیکنیکس ہے اس کے اندر. مثلا ایک ٹیکنیک اس کے اندر ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اس میں سب سے پہلی ٹیکنیک تو یہ ہے کہ میرر آف مائنڈ کی ٹیکنیک ہے. میرر آف مائنڈ کی ٹیکنیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے صبح سے لے کے شام تک ہم ایک خاص اس جو میرر ہوتا ہے اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی نے کوئی اچھا کیا تو بھی ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور اگر کوئی کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو وہ اسی ہی اسکرین کے اوپر آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پہ آپ ریونج لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ریوارڈ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ریونج اور ریوارڈ دینا چاہ رہے ہیں تو کس اسکرین پہ, جس اسکرین کے اوپر, کیونکہ ہم جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اسکرین آتی ہے, وہ کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے, وہ براؤن کلر کی ہو سکتی ہے, وہ گرین کلر کی ہو سکتی ہے, بلیک ہو سکتی ہے, وائٹ, کچھ بھی ہو سکتی ہے. جب وہ اسکرین ہے تو آپ اسکرین کے اوپر کام کر رہے ہیں, جب وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس اسکرین کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس بندے کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے یا چینج آ جاتی ہے. دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر 3 لیول ٹیکنیک ہے اس کے اندر. فرض کریں کہ ہمارے جو اس وقت میں ایک خاص لیول پہ سوچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی دیکھ رہا ہوں, اگر میں اس سے تھوڑا سا اوپر دیکھنا شروع کر دوں گا تو ہمارا برین کا کچھ مخصوص حصہ ہے کام کرنا شروع کر دے گا. اور اگر ہم اس سے اور اوپر چلے جائیں گے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ, دونوں سائڈوں پہ, تو برین خاص قسم کے کیمیکلز دینا شروع کر دے گا. اس سے آپ کی وہ عادت, نئی عادت ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے اوپر بہت سا کام ہوا ہے, یعنی 3 لیول ٹیکنیک ہے, اس میں اور بہت ساری ٹیکنیک ہے جس سے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نئی عادتیں ڈیولپ کر لیتا ہے. یا کوئی ایسی عادتیں اس کو ہے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کو بہتر طور پہ وہ استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے آج کے لیے ESP جو ہے ایک اچھا موضوع تھا, اور اگر آپ کے پاس کوئی کوشچنس وغیرہ ہوں تو کائنڈلی آپ جو ہے کمنٹس میں ڈالا کریں تاکہ ہم جو ہے نیکسٹ اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنا سکیں اور آپ تک جو ہے وہ چیزیں پہنچ سکے جو آپ چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں بالکل جی, میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سوال کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو کیا چاہیے. کیونکہ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں 2024,
اور یہ 21ویں صدی ہے، اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، بہت چیزیں کمپلیکسز میں آ گئی ہیں، بالکل خاص کر کمپیوٹر کے آنے سے، خاص کر موبائل کے آنے سے، اور گیجز جتنے بھی آپ کے پاس ہے، اس سے انسانی زندگی جو ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیکسز آ جاتی ہیں۔ جب کمپلیکسز آ جاتی ہیں تو پھر ہمارے جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا سائیکوسومیٹیکل پرابلم ہے وہ بھی کمپلیکسز میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ ہمیں سوال کیا کریں، آپ اپنی پرابلمز، آپ کے ایشو، جو آپ کے آؤٹ کمز ہیں وہ لکھا کریں ہمیں، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ، Thank سو you نائس جی۔ آف یو۔